کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے، یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک کے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چلو تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں، بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ کیا خواتین بالوں پر گولڈن کلر کر سکتی ہیں؟ کیا بالوں پر گولڈن کلر کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت اپنی اور اپنے شوہر کے لیے زینت کی ہو؟ نیز کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بنت عبداللہ۔ جی گولڈن کلر بالوں کے لیے جائز ہے، بلکہ 40 سال سے پہلے تو بلیک کلر بھی جائز ہے، اور 40 سال کے بعد جو ہے وہ بلیک کلر کے علاوہ وہ کلر جو بالوں کے ہوا کرتے ہیں، گولڈن ہو گیا، ریڈ ہو گیا، یہ کلر بھی جائز ہے۔ ریڈ بالکل بلیک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ کلر کر لیا تو وضو ہو جائے گا، تو وضو کا تعلق کلر سے ہے کہ آپ نے کلر اگر ایسا لگایا ہے کہ اس میں پانی نہیں جاتا، کوئی ایسا کیمیکل ہے، تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ اور اس کا ایک تجربہ آپ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ایک کاغذ پہ وہ کلر لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو ہٹائیں کہ اس کا صرف کلر رہ جائے، یعنی وہ کیمیکل لگایا، ہٹایا تو دیکھا صرف کلر رہ گیا ہے، تو اس کاغذ پہ آپ نے پانی کا قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر وہ پانی کا قطرہ نیچے جذب ہو رہا ہے، اس کلر کے آر پار گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر پانی جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کلر اگر بالوں پہ لگائیں یا ہاتھ پہ لگائیں تو وضو ہو جائے گا۔
اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پانی کا قطرہ اوپر ہی پڑا ہوا ہے, نیچے جز نہیں ہو رہا, اس کا مطلب اس کی ایک لیئر ہے جو اوپر تہ جو ہے جم جاتی ہے. غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے, پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے, جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتی. کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب, جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے, تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے. جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے. سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا. حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں, میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے, سب سے پہلے وہ پانی ہے, وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے. تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں, سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو, سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو. پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا, سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ. تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے. تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے. اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی, تو بیچاری نہیں ہے بھائی, اس کے پاس سونا ہے. ہاں, اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے. اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ, یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے, 100 میں 2.5 روپے, تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے, تو وہ پھر نکال دے. اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے. وہ تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا, بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں. تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں, تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے, اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے, چھوٹے کروائے تھے, تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے. تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے, کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے, یہ تو شوہر کے لیے تھی, تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے. جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے, زینت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے, کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں, آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو, تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے یہ کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے. تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر, زینت کے طور پر, تو چونکہ فساق عورتوں کا شعار ہے, غیر مسلموں کا شعار ہے, تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں, سنبھالنا مشکل ہے, تو بھی جائز ہے, لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیاں بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیاں بن سکتی ہو اس بالوں میں, اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں. عرش عالم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ عدت میں کیا پابندیاں شامل ہیں؟ عدت کے دوران فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں عدت میں منع ہیں؟ دیکھیں عدت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ کہ ایک ہوتی ہے طلاق کی عدت, ایک ہوتی ہے موت کی عدت. کسی خاتون کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ان پر عدت لازم ہے. اور اگر وہ پریگننسی تھی خاتون کو تو بچہ پیدا ہونے تک عدت لازم ہے, چاہے وہ بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے شوہر کی موت کے, یا وہ ٹھیک 9 مہینے بعد پیدا ہو, تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی. طلاق یافتہ عورت کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ پریگننسی ہے اس کو تو جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا عورت کی عدت مکمل نہیں ہوگی, عدت ختم نہیں ہوگی. باقی یہ کہ اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر موت کی جو عدت ہے, شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن, اور طلاق کی عدت ہے 3 مینسز, 3 دفعہ مینسز آ کے گزر جائیں. اور جن خواتین کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں, یعنی عمر کم ہے یا عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے, مینسز آنے کی عمر ختم ہو گئی ہے, تو ان کی عدت قرآن نے بیان کی ہے 3 مہینے. تو اس عدت جو ہے نا, جب بھی عورت عدت گزارے گی چاہے طلاق کی ہو یا موت کی عدت ہو, تو ایسی صورت میں عورت پر 2 اہم پابندیاں ہیں. نمبر 1, گھر سے نہیں نکل سکتی وہ شوہر کے گھر سے. نمبر 2, زینت کا کوئی بھی چیز اختیار نہیں کر سکتی. ہاں غسل کر سکتی ہے میل کچیل دور کرنے کے لیے. زینت جسے کہتے ہیں چوڑیاں پہننا, لپسٹک پاؤڈر وغیرہ یا خوشبو کا استعمال, سرما بھی نہیں لگا سکتی وہ. تو یہ بیسک پابندیاں ہیں.
اس میں یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہن کے رکھے، یہ جو نارمل روٹین کے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہے، زیادہ زینت والے کپڑے نہ ہوں، جو شادی بیاہ میں جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ والے نہ ہوں، نارمل جو عام طور پہ گھر میں پہنا کرتی تھی وہ کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور آج کل جو ہے نا عدت کی خواتین کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں اس کے گھر چلی جاتی ہیں تعزیت کے لیے، بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے تو ہال میں لے گئے جی اماں عدت میں ہے، لیکن بچی کی رخصتی، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتی ہیں، تو بھئی بچی کو اماں کے پاس لے آئیں، وہ وہیں سے ہاتھ رکھ کے ان کو رخصت کر دیں۔ تو جو ہے نا عدت اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے عورت کے اوپر کہ عدت گزارنا لازم ہے، اور قرآن و سنت میں بہت وضاحت سے اس کے احکام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے فرمایا، زمانے جاہلیت میں 2 سال تم لوگ عدت گزارا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں دیکھے 2 سال تک عدت میں رہے گی، اور مینگنیوں میں بٹھاتے تھے گندگی میں اس کو۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، اسلام نے عدت کی مدت کو بھی کم کیا اور عدت کے احکامات میں بھی بہت نرمی پیدا کی، بس اتنے احکام دیے کہ عورت زینت اختیار نہیں کرے گی، زینت، یہ احکام ہے۔ ہاں کوئی عورت معاشی لحاظ سے بہت مجبور ہو اور کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے روٹی تو پہلے ہے، تو پھر شدید مجبوری میں وہ دن میں کمانے کے لیے جا سکتی ہے، دن میں کمانے کے لیے جائے گی اور جتنا جلدی ہو واپس آ جائے گی، وہاں بھی نامحرم سے اختلاط نہ ہو۔ یہ جو مسئلہ پوچھا ہے کہ اس دوران فون پہ بات کر سکتی ہے، تو اگر ضرورت کی بات ہے تو فون پہ کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے کوئی ضرورت کی اگر بات ہو۔ لیکن عورت پر جو نامحرم سے عام حالات میں بھی پردہ فرض ہے، عدت کے دوران یہ پردہ زیادہ فرض ہو جاتا ہے۔ عدت کے دوران نامحرم سے اختلاط یا بات چیت، بلا وجہ کی بات چیت، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔